طاہر سندھ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ تو ان کی جماعت تو الزام لگاتی رہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ مل کر یہ سازشیں کرتے رہے ہیں، اور اس سے متعلق جو موقف خواجہ آصف صاحب کا سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ان سے سوال کریں گے۔ قانون جو ہے خود ہی واضح کر گئے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی، ان کی حکومت کے دوران بہت سے سویلینز کے اوپر ملٹری ٹرائل۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ طاہر خلیل سندھو صاحب، نون لیگ کا موقف تو یہی رہا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے، ان کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں رہے، لیکن آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ صرف تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ نہیں تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا، دوسری جماعتوں کے لوگوں سے بھی تھا۔ آپ کی جماعت کے لوگوں سے بھی رابطہ تھا؟ بہت شکریہ جنید صاحب، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ہماری جماعت کے لوگوں سے ان کا رابطہ تھا یا نہیں، اس کے بارے میں آئی ہیو نو اینی کوجنٹ ایویڈنس، لیکن مجھے اس بات کا ضرور پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ساتھ ان کا بہت زیادہ رابطہ تھا، اور یہ جتنا بھی سلسلہ چلا ہے جنرل فیض کا ایک بہت بڑا پلان تھا۔ ان کا پلان یہ تھا، لیکن باقی پلان تو اللہ پاک کے ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ پاک نے کرنا ہے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت کے، ان کو ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر بنایا جائے اور اس کے بعد وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے۔ تو دس واز دا ریزن ایکچولی، لیکن اللہ کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں، انسان کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، سب سے بڑی بات یہ، میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں ایز اے لائر بھی، کہ دیکھیں کس کو پتا تھا جتنے بھی اپنا تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، کس کو پتا تھا، کون بتا سکتا تھا کہ یہاں پہ فوجی تنصیبات ہیں؟ سوائے ان کے علاوہ کسی جگہ پہ حملہ نہیں ہوا۔ اور ان کے اپنے لیڈر جو جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے کو تھانہ سول لائن لاہور میں حملہ تو نہیں کرنا تھا، ہم نے جی ایچ کیو پہ کرنا تھا۔ یہ اوپن ہے، مطلب آپ چلا بھی سکتے اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں تو اس حد تک مطلب آپ اپنے ان کی جلا رہے ہیں سارا کچھ۔ آج تک یہ تو کام انڈیا بھی نہیں کر سکا نا جو انہوں نے کر دیا اس حوالے سے۔ اور اب پھر نئی بات آ گئی، اب بھی یہ جو گاندھی جی کی تحریک، گاندھی جی کی کہہ رہا ہوں، بانی پی ٹی آئی کی تحریک تھی سول نافرمانی کی، تو وہ بھی انہوں نے کہہ دیا، وہ بھی اس کو بچانے کے لیے ایک تھی۔ ورنہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا تو جو بانی پی ٹی آئی ان کی محترمہ جو اس وقت تھیں، انہوں نے سب سے پہلے بل پے کیا تھا، اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بل پے کیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے فرمایا تھا، کہا تھا بانی پی ٹی آئی نے کہ ہم نے سول نافرمانی کی، ہم نے بل ادا نہیں کرنے، لیکن سب سے پہلے اس وقت کی جو اہلیت تھی ان کی، انہوں نے، اور شاہ محمود قریشی جو بڑے لیڈرز تھے ان کے، انہوں نے بل دی تھے، لوگوں نے بھی بل دیے تھے۔ تو ہم ایسی بات کرتے کیوں ہیں؟ بیکاز دیر واز الٹیریئر موٹیوز، اور الٹیریئر موٹیو کیا تھے کہ اس کے ان کو پتہ چل چکا تھا۔ یہ بات نہیں، یہاں پہ کون سی بات، ساری باتیں جنید صاحب انویل ہو جاتی ہیں۔ پتہ تھا کتنے دنوں سے فیصل واوڈا صاحب واٹ ایور آئی ڈو ناٹ نو کہ واٹ از ہز پوزیشن، میرے ساتھ وہ سینیٹر ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ، لیکن وہ کہہ رہے تھے یہی بات ساری فرما رہے تھے۔ تو یہ چونکہ اس بات کا پتہ تھا، لہٰذا انہوں نے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کا اعلان کر دیا تھا۔ اگر یہی بات، اگر جو آج بات ہوئی ہے اور جو پھر عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے، اگر یہی بات 2 سال پہلے ہو جاتی ہے، ابھی میں اور مہر بھائی ہم دونوں اکٹھے وکیل بھی ہیں لاہور میں، اور میرا بڑا ان سے اچھا رشتہ ہے، ہی از فرام پی ٹی آئی، آئی ایم فرام پی ایم ایل این، بٹ آئی ہیو ویری گڈ ریلیشنس۔ میں تو نہیں اس بات کی، میں تو مکروں گا بھی نہیں کبھی بھی، کیونکہ میرا فیبرک ہی یہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہی بات میں کر رہا تھا، میرا موقف یہ تھا کہ آج جس ڈائلیگ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ 2 سال پہلے ہو جاتی تو شاید آج کچھ نتائج فرق ہوتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا تھا، ہم نے شروع میں بھی ان کو کہا تھا کہ آپ اور کچھ چلو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں، لیکن اس وقت خان صاحب یہ جو عوامی پریشر ہوتا ہے نا جی، جب آپ کے سامنے عوام آتی ہے تو بڑا کم لوگ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا ڈی چوک میں، جب اپنا بشرا بی بی نے دیکھا کہ سامنے لوگ ہیں یا واٹس ایور، تو وہ پھر بندہ، ایک لفظ ہے وٹائی کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی الزامات ہیں فیض حمید پر، اس سے فائدہ جو بھی حاصل ہوا ان کے اقدامات سے، وہ تحریک انصاف کو، دونوں کو، ان کو بھی ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ایک جنرل تھا، 2 اور تھے، 4 آفیسرز ہیں یہ 4 آفیسرز۔ اور میں پرسنلی آج چونکہ آپ پڑھے لکھے اینکر ہیں، میں پرسنلی یہ بک لے کے آیا تھا اس لیے اباؤٹ ملٹری ٹرائل اور ملٹری لاز ان پاکستان، کیونکہ ایک وقت تھا 2014 میں جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا تو ساری جماعتوں کی میٹنگ ہوئی تھی، تو سب سے بڑا ان کا مطالبہ تھا بانی پی ٹی آئی کا اور سب کا کہ ملٹری ٹرائل ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو دہشت گردی کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹیررزم ہی ہے نا۔ دیکھیں آپ کیا 3 ایک بڑا عام ہے، مجھ سے زیادہ ہی از کمپیٹنٹ دین می، 3 ایم پی ایک دفعہ جس کے تحت کوئی بھی ڈپٹی کمشنر کسی بندے کو اندر کر دیتا ہے، اس کو تو حکومت چھوڑ سکتی ہے بندے کو، لیکن اگر کسی عدالتوں نے کسی اور کرائمز میں کسی بندے کو اندر کیا تو گورنمنٹ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ٹرائل سے متعلق تو گزشتہ ہم نے بات کی ہے، بیرسٹر عمیر، اب ان پر چارج شیٹ لگی ہے، ٹرائل آگے بڑھتا ہے، ان کو سزا ہوتی ہے،
تو پھر تحریک انصاف پر بھی سوال اٹھے گا, تحریک انصاف کے لیے بھی مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں. نہیں دیکھیں, ابھی تو ایک پریس ریلیز آئی ہے اور پریس ریلیز سے بنیادی طور پہ 2 کمپوننٹ سامنے آتے ہیں جو ان کے ڈیورنگ سروس انگریشنز کا ڈسکشن میں آئی بات ہے, جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے اس میں تو وہ کہتے ہیں چارج شیٹ کر دی ہے, باقی کہتے ہیں انڈر انویسٹیگیشن ہے. بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میرا ایک موقف واضح موقف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سویلین کا کبھی بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. مطلب دیکھیں ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے, ایک آپ کے ملک میں کلبوشن آ جائے وہ ڈفرینٹ سٹوری ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سیاستدانوں کو ساروں کو اس طرح کٹہرے میں کھڑے کرنے لگ جائیں گے, دیکھیں اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. آپ کے سامنے ہی ایک وقت گزرا, ٹھیک ہے نا, مطلب طیارہ سازش کیس بنایا گیا. اگر وہ اس انالوجی پہ چلیں تو پھر تو جنرل ضیاء الدین اور نواز شریف کا بھی ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے تھا. ATA کے تحت کیوں بھائی ہم نے کیا؟ بات ہے کہ لچک دکھانی پڑے گی. ہم اب بغض میں عمران خان ہمیں پسند نہ, ہم اس حد تک چلے جائیں. بات ہے سسٹم میں لچک چھوڑیں. سیاستدانوں نے الٹیمیٹلی ملک چلانا ہے, اس چیز کا سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے. ریٹائرڈ فیض حمید نے وائلیشن آرمی ایکٹ کی تو ہے وہ کریں, تو وہ تو کے فوج خلاف کرے کارروائی گی. میں اس سے بیونڈ بات کر رہا ہوں. بات ہے کہ اگر آپ ایک لارجر نیکسس بنا کے آپ کہیں کہ 4-5 اور سیاستدانوں کو ہم اس میں دھکا دے دیں گے تو PTI اس چیز سے ختم نہیں ہونے لگی. بات ہے یہ ایک خام خیالی ہے. بات ہے میسو سپورٹ جو PTI کی ہے وہ اسی طرح ہی رہے گی. بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ تحریک انصاف نے انہی کی معلومات فراہم کرنے پہ سب کچھ کیا. دیکھیں اب پوسٹ ہم ریٹائرمنٹ ایک بندے کو اتنا گلوریفائی کر رہے ہیں کہ وہ اتنا پاورفل تھا کہ سسٹم وہ اس کے بعد بھی چلا رہا تھا. مطلب اب ادھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی اپنے لوگ کر چکے ہیں, اب 9 مئی کے انسیڈنٹس کی اٹھا کے دیکھ لیں. کیا یہ اوپن پلیسز نہیں تھیں؟ یہ کیا کوئی کہوٹا کی ایٹمی سائٹس تھیں جس کا کسی کو نہیں پتا تھا, کہ جس کی انفارمیشن چاہیے تھی کہ جو ہے نا, مطلب کس طرح سے ایک لنکیج بنایا جا رہا ہے. مطلب اب اس کا دفاع نہیں کر پا رہے کہ رابطے تھے, کس وجہ سے تھے. دیکھیں رابطے رؤف کس حسن وقت صاحب تھے, کو جانتے ہیں آپ, ان کا بالکل بیان ہے اس متعلق ہم سنواتے ہیں. مگر رابطے جنرل فیض صاحب, ان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے, کین یو کنفرم کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی رابطہ تھا؟ کبھی شاذ و نادر کوئی 2 مہینے میں 3 مہینے میں ہاؤ آر یو, ٹھیک ہو, سب ٹھیک ہے, سارا کچھ دیٹ کائنڈ آف. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی PTI کے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. وہ کس نوعیت کا تھا فرینکلی انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی؟ ہاں دیکھیے جی, جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ لیں. تو وہ تعلق تو جاری رہتے ہیں, جو تعلق ہوتے ہیں وہ جاری. آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ الیک سلیک کی حد تک جی. آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے, فائن, دیٹس آل. اور سیاستدان PTI کے دوستی, اب فیض حمید صاحب کو سیاستدان تو نہیں ہے نا کہ وہ کس وجہ سے رابطے کریں گے. اور تحریک پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ دیکھ لیں کتنے جنرل اس وقت پالیٹکس میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, کتنے لوگ اور فیلڈز میں گئے ہیں. پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ کا 1-2 سال کا ایک گیپ پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اس طرح سے نہیں الیکشن لڑ سکتے, مگر ہے کہ اوور آل لوگ الائنڈ تو ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سینیٹرز بن جاتے ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ رولز میں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ اس طرح کا نہیں ہے. بات ہے کہ دیکھیں اوور آل ایک آپ کا اسپائی ماسٹر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسپائی ماسٹر کو ایکسیس ہوتی ہے, ہر دور کے اسپائی ماسٹر پہ اس طرح کے ایلیگیشنز بنتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کرنا ہے پیچھے بھی دیکھنے, آپ کے ہی اس پولیٹکس اسی میں اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, مڈ نائٹ جیکل جو آپریشن ہوا تھا جس میں نون لیگ نے وہ کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے MNAs کو, تو اس وقت بھی کیا ادارہ نہیں انوالو تھا, انٹیلیجنس ونگ نہیں انوالو تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو پولیٹیشنز بیٹھے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی کتنی انگریس ہوگی. اگر یہ رستہ دیں گے تو رستہ کھلتا جائے گا. آج ایک موقع بن گیا ہے کہ ٹیبل پہ سارے بیٹھے ہیں. آج جو پارلیمنٹ کا پچھلے 2-3 دن سے ماحول ہے وہ کچھ شو کر رہا ہے کہ شاید چیزیں ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہیں. تو اگر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو کے چیزیں ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہیں تو اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کریں. وجہ یہ نہ ہو کہ ٹرائل کی خبریں آنے کے بعد ایسا ہو رہا. نہیں دیکھیں ٹرائل, دیکھیں عمران خان صاحب کی ذات میں جانتا ہوں, مطلب قریب سے میں نے بہت قریب سے انالائز کیا خان صاحب, مطلب انہیں ان چیزوں کا خوف بھی نہیں ہے. مطلب دیکھیں ایک بندہ 1.5 سال سے بیٹھا ہے, اس نے آج تک ایک دفعہ نہیں کہا مجھے پیمز ہسپتال شفٹ کریں. بات ہے ادھر سے آپ کسی اور کسٹڈی میں لے جائیں گے, اس سے عمران خان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا. عمران خان نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے, دیکھیں کہ وہ ایز ہیرو واپس آنا چاہتا ہے. اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ پرائم منسٹر بننا ہے, کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے. مطلب کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنی سیٹ کے لیے, اپنی پوزیشن کے لیے باگن کرے گا. فیض حمید صاحب کے معاملے پہ وہ ڈیسپریٹ ضرور رہے ماضی میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب اس بات کو جانتے ہیں. اور جو موقف ہے وہ ماضی میں تسلیم کیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے.